بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے 2 نکاح کیے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے خاوند عتیق بن عائد مخزومی کی وفات کے بعد ان کے 10 سال بیوگی میں گزر گئے تھے۔ آپ ایک مالدار صاحب حسن و جمال اور حامل و وصف و کمال خاتون تھیں۔ بڑے بڑے اہل ثروت لوگ آپ کو نکاح کے پیغام بھیجتے تھے اور آپ سے شادی کرنے کے طلبگار تھے، مگر آپ کسی کو قبول نہ کرتی تھیں اور انکار کرتی چلی جاتی تھی۔ لیکن جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ دیکھے اور آپ کی فراست و فہمیدگی، آپ کے خلق عظیم، آپ کے احسان و مروت، آپ کی تہذیب و نجابت، آپ کی رواداری اور پھر آپ کے فیوز و برکات کے حالات و واقعات سنے تو ان کے دل میں خود تحریک پیدا ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال شخصیت ہی ان کی رفاقت کے لیے موزوں ترین ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ نامی ایک عورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس بات میں جواب دیں تو پھر پیام نکاح دیا جائے۔ چنانچہ نفیسہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کیا کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، نفیسہ میں شادی کیوں تو کروں، نہ میرے پاس روپیہ، نہ مال و دولت، نہ کوئی سامان، نہ مہر ادا کرنے کے لیے رقم، پھر تم ہی بتاؤ نکاح کیسے کر سکتا ہوں۔ نفیسہ نے عرض کیا، اگر کوئی دولت مند اور دانشور خاتون آپ سے نکاح کی خواہش کرے اور پھر وہ شادی کے تمام اخراجات بھی اپنے ذمے لے لے تو کیا آپ کی درخواست قبول فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، وہ کون خاتون ہے؟ نفیسہ نے جواب دیا، بنو اسد کی خدیجہ بنت خویلد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے حالات کے پیش نظر مجھ سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو سکتی ہیں تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ نفیسہ نے فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی اطلاع دی، جسے سن کر خدیجہ محترمہ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اسی عورت کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ آپ اپنے اقارب سمیت فلاں دن نکاح کے لیے آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا دن یا تاریخ مقرر ہو جانے کے بعد معین وقت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد اور چچیرے بھائی ورقہ نوفل کو دعوت دی کہ وہ میری طرف سے شریک مجلس ہوں اور میرا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں ابو طالب، حمزہ اور دوسرے اقربا کو لے کر تشریف لے گئے۔ اب تو عام طور پر نکاح کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں خطبے کو نکاح سے پہلے یا بعد پڑھنے کی کوئی قید نہ تھی۔ چنانچہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جس نے ہم قریش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد بنایا اور ہمارا سلسلہ نسب ماد و مضر ایسے بزرگوں سے ملایا، بیت اللہ شریف کی حفاظت ہمارے سپرد کی، مکہ معظمہ کی سرداری ہمیں بخشی اور ایسا پاک اور عزت والا حرم ہمیں عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آپ سب کو علم ہے کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسد کی لڑکی خدیجہ بنت خویلد سے عقد کرنا چاہتا ہے۔ میں بھری مجلس میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کے مہر کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی۔ اس بابرکت جوڑے کی یہ مبارک شادی انتہائی سادگی اور بے تکلفی کی مظہر تھی۔ نہ زرق برق لباس تھے، نہ بینڈ باجے بجائے گئے، نہ سہرے اور گانے باندھے گئے، نہ مہندی لگائی گئی، نہ دونوں گھروں میں ڈھولکی کی آواز سنائی دی، اور نہ کسی قسم کی قبیح اور مسرفانہ رسوم کو قریب لایا گیا۔ ہاں، خدیجہ کے حکم سے اعلان نکاح کے لیے دف ضرور بجائی گئی، جس کی ممانعت اسلام نے بھی نہیں کی، کیونکہ اس میں ساز و ترنم بالکل نہیں ہوتا تھا، وہ محض کسی اعلان یا اطلاع کا ایک ذریعہ تھا۔
اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے ارشاد پر مہر کے اونٹوں سے ایک اونٹ ذبح کر کے اس وقت کا گوشت بارات اور دیگر حاضرین کو کھلایا گیا، اور نکاح کے فوراً بعد تمام اونٹ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں دے دیے گئے، یعنی مہر فوراً ادا کر دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس شادی کی سادگی پر ہزاروں تکلفات قربان ہو جاتے تھے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو بھی سادگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف تو اس مقدس جوڑے کے نکاح پر قدرت مسکرا رہی تھی اور وہ اہم مگر پاکیزہ فرض سونپنا چاہتی تھی جو اس سے پہلے کسی جوڑے کی سپرد نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف دلہا اور دلہن کے متعلقین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے اور فریقین کے اس حسن انتخاب پر فخر کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربائے مقدس حضرت خدیجہ کے اوصاف حمیدہ سے واقف تھے اور حضرت خدیجہ کے اقربا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل محمودہ سے خوب واقف تھے۔ چنانچہ اس شادی پر دونوں ہی فریقوں نے بے حد فرحت و شادمانی کا اظہار کیا۔ ابو طالب نے مولا کریم کا شکریہ ادا کیا اور نکاح سے فارغ ہونے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کس منہ سے کی جائے جس نے شادی کی خوشی دے کر ہمارے بے چینی اور ہمارے غم و الم کو دور کر دیا۔ اے اللہ، اس جوڑے پر برکت نازل فرما اور اس کی بدولت ہمیں بھی برکت دے اور ہمیں عزت و حریت بخش اور ہمیں غم اور بیماری، مصیبت اور قہر و غضب سے بچا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو صحیح مہر باندھنے اور انہیں بہر صورت اور بروقت ادا کرنے کا احساس اور جذبہ صادقہ نصیب فرمائے، اور اس واقعے میں جو سبق دیا گیا ہے امت کے لیے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔